السلام علیکم میرے عزیزوں، آج میں آپ کے درمیان ہمارے پیارے نبی محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا بہت ہی خوبصورت بیان لے کر کے آیا ہوں۔ بہت ہی خوبصورت واقعہ۔ اس واقعے میں ایک بغیر گٹھلی والے کھجور کا ذکر ہے، اور جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ اس دنیا میں بغیر گٹھلی والا کھجور ہے، لیکن اس کھجور میں گٹھلی نہ ہونے کا سبب کیا ہے، وجہ کیا ہے، اس بات کو ہم لوگ نہیں جانتے۔ تو یہ پوری ویڈیو دیکھیے گا اور غور سے سنیے گا تو یہ بات ہم اور آپ کو پتہ چلے گی۔ ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا دور تھا۔ ایک یہودی ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے، اور وہ گٹھلی لے کر کے آتا ہے جو کہ کھجور کی ہوتی ہے، اور اس گٹھلی کو وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دے دیتا ہے، اور اس شرط کے ساتھ دیتا ہے کہ اس گٹھلی کو آپ زمین میں دبائیے گا۔ اگر اللہ نے ایک دن میں کھجور کا درخت تیار کر دیا تو میں مان لوں گا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں۔ ہمارے نبی کریم اس یہودی کی بات کو، اس یہودی کی شرط کو قبول کر لیتے ہیں، مان لیتے ہیں، اس سے وہ گٹھلی لے لیتے ہیں اور اس گٹھلی کو زمین میں دبا دیتے ہیں۔ دبانے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں دعا کرتے ہیں کہ یا اللہ، جس جگہ پر میں نے گٹھلی دبائی ہے اس ہی جگہ پر مولا ایک دن میں کھجور کا درخت تیار کر دے۔ اور آپ یہ دعا کر کے وہاں سے رخصت ہو جاتے ہیں، اور وہ یہودی بھی وہاں سے رخصت ہو جاتا ہے، چلا جاتا ہے۔ لیکن اس یہودی کے دل میں یہ خوف ہوتا ہے، ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی روحانیت کا خوف ہوتا ہے کہ کہیں اللہ نے ان کی دعا کو قبول کر لیا اور وہاں پر درخت تیار ہو گیا تو مجھ کو یہ بھی ماننا پڑے گا کہ آپ محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں، اور مجھ کو ایمان بھی لانا ہوگا اور مجھ کو مسلمان بھی بننا ہوگا۔ تو اگلا دن ہوتا ہے، حالانکہ اگلا دن تو بعد میں ہوتا ہے۔ وہ یہودی جا کر کے اسی جگہ سے گٹھلی کو اس خوف کے ساتھ نکال لیتا ہے کہ کہیں مجھ کو ایمان نہ لانا پڑے، اور اپنے گھر چلا جاتا ہے، بہت ہی سکون کی نیند سوتا ہے۔ جب اگلا دن ہوتا ہے تو اس جگہ پر جہاں گٹھلی ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دبائی ہوتی ہے، ایک بہت ہی خوبصورت کھجور کا درخت تیار ہو جاتا ہے، اور وہ یہودی بھی وہاں آتا ہے، پر ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہوتے ہیں۔ اور جب وہ دیکھتا ہے کہ یہاں پر تو درخت تیار ہو گیا ہے، اور وہ یہودی اس درخت سے کھجور کو توڑتا ہے، اور کھجور توڑنے کے بعد اس کھجور کو کھولتا ہے، اور ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے عرض کرتا ہے، یا رسول اللہ، اس کھجور میں تو گٹھلی ہے ہی نہیں۔ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اس کھجور میں گٹھلی ہوگی بھی کیسے؟ اس کھجور سے گٹھلی تو تم نے کل رات میں نکال لی تھی۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور اللہ کے درمیان کتنی قریبی، ہمارے نبی اللہ کے کتنے قریب تھے۔ کہنے کا مقصد یہ بھی ہے کہ اگر بات اللہ اور اس کے رسول کی ہے تو کچھ بھی ناممکن ہو وہ بھی ممکن ہو جاتا ہے، جو کچھ بھی ناممکن ہو۔ جب اللہ ہمارے نبی کی دعا کو قبول کر کے ایک دن میں کھجور کا درخت تیار کر دیتا ہے، تو ہمارے نبی کریم محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب کہیں گے
جب کہیں گے کہ ہماری امت کو بخش دے مولا تو اللہ کیوں نہیں بخشے گا۔ عرض کرنے کا مقصد یہی تھا۔ اور اب میں آپ کو یہ بتا دوں، یہ جو خضور ہے بغیر گٹھلی والا آج بھی مدینے کی سرزمین پر اسی شان و شوکت کے ساتھ جمتا ہے، اسی شان و شوکت کے ساتھ پیدا ہوتا ہے۔ اس خضور کا نام سخل ہے، اور یہ خضور، اب آپ لوگ سوچیں گے یہ خضور اس دور میں کیسے پیدا ہوتا ہے بغیر گٹھلی کے، تو میں آپ کو بتا دوں، اس خضور کی جب شاخوں سے پتی سوکھ کر کے گر جاتی ہیں اور وہ پتیاں جب زمین میں دب جاتی ہیں تو پھر یہ خضور کے درخت تیار ہوتے ہیں۔ تو آج کا بیان، آج کا واقعہ یہی تھا، اور آپ لوگوں نے اس کو سنا ہو، سمجھا ہوگا، اور میں امید کرتا ہوں۔ السلام علیکم۔